الیکٹرک کے بارے میں تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کئی پروگراموں میں بھی کہا کہ کے الیکٹرک کی ٹوٹل جو صلاحیت ہے بجلی پیدا کرنے کی وہ 3555 میگا واٹ، جس میں وہ خود بھی بجلی پیدا کرتے ہیں اور کوئی 1680 کے قریب وہ آئی پی پی سے بجلی لیتے ہیں، اور وہ ٹوٹل اس میں نیشنل گریڈ سے بھی کوئی 1100 میگا واٹ بجلی اس میں شامل ہوتی ہے. یہ سب مل کے 355 میگا واٹ بجلی کے الیکٹرک کی مطلب ٹوٹل اس کی صلاحیت. اس 3555 میگا واٹ بجلی جو ٹوٹل وہ پیدا کر سکتے ہیں، گو کہ وہ 3555 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کرتے. اس کے باوجود اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ وہ 3555 میگا واٹ بجلی پوری کی پوری پیدا کر رہے ہیں یا ان کے گرڈ میں آ رہی ہے اور وہ 3555 عوام کو سپلائی کی جا رہی ہے، تو 3555 میگا واٹ کا ہی بل عوام تک پہنچنا چاہیے. لیکن جو اس کراچی سے محبت کرنے والے لوگوں نے اور بہت سارے جرنلسٹوں نے بہت عرق ریزی کی، بہت محنت کی، ریسرچ ورک کیا، اور اس کے بعد جو ڈیٹیل کلیکٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 12,000 میگا واٹ بجلی کے برابر بل کے الیکٹرک جاری کرتی ہے. یعنی 3555 پیدا کر کے وہ 12,000 کے قریب کے بجلی کے بل عوام کو سپلائی کرتی، ایشو کرتی ہے. اور ظاہر ہے یہ اضافی بل عوام کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، جس کی وجہ سے عوام بے انتہا پریشان ہے کہ اس اضافی بلوں کو وہ کس طرح درست کروائیں. وہ پورے دن دھوپ میں ظاہر ہے اپنے بل درست کروانے کے لیے جاتے ہیں، لائنوں میں لگے رہتے ہیں، اور شام کو کے الیکٹرک کا عملہ انہیں جھڑک کر ان کی قسطیں کرنے پر ان کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ قسطیں کروا لیجیے، درست نہیں ہو سکتا. ایک بل غلط ہو سکتا ہے، 2 بل غلط ہو سکتے ہیں، 100 بل غلط ہو سکتے ہیں، 1000 بل غلط ہو سکتے ہیں. کو تقریباً 35 لاکھ سے زیادہ کنزیومر ہیں کے الیکٹرک کے، اور ہزاروں ڈیلی لائن کے اندر تمام جو کمپلینٹ سینٹر ہیں کے الیکٹرک کے، وہاں دھوپ میں لائن میں ڈیلی ہر کمپلینٹ سینٹر کے اوپر کئی 100 افراد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ شام تک اپنی ملازمتوں سے چھٹی لے کر اپنے کاروبار کو تباہ کر کے اپنے بل درست کروانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن بل درست نہیں ہوتے. ان تمام زیادتیوں کے بعد جو دوسرا اور بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ تمام بلوں کی ادائیگی کے باوجود، یعنی آپ 3555 میگا واٹ پیدا کر کے 12,000 کے بل آپ ایشو کر رہے ہیں، اور چاہے آپ قسطیں کریں لیکن عوام پابند ہے اور وہ جمع کرواتے ہیں. اور اگر وہ جمع نہیں کروا سکتے تو آپ بلا تاخیر 1 مہینے کے بل ادا نہ ہونے پر آپ ان کے کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. تو لائن لاسز تو ظاہر ہے عوام کی وجہ سے نہیں ہیں، اور لائن لاسز ہیں ہی نہیں جب آپ 4 گنا زیادہ آپ بل جاری کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ لائن لاسز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لائن لاسز جن کو کہتے ہیں، وہ جب میں نے اسٹڈی کی، اور میں نے کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں شرجیل انعام میمن صاحب، ناصر شاہ صاحب، اور یہ وزیر بلدیات کون سے سعید غنی صاحب نے کے الیکٹرک کا وزٹ کیا، اور وہاں یقین دلا کے آئے کہ ان کے جو کئی ارب کے بل ہیں وہ ان کو جاری کروائیں گے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ عوام کے چند ہزار کے بلوں سے کوئی لائن لاسز نہیں بڑھ رہے کہ الیکٹرک کے، بلکہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اربوں روپے کے بل ہیں جو ادا نہیں ہوتے، اور وہ ان ادائیگیوں کو بھی عوام لائن لاسز کہہ کر وہ عوام کے بلوں پر تقسیم کر دیتے ہیں، جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے. میں نے کئی پروگرامز میں کہا، میں آج آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ حکومت جو اضافی بل کے الیکٹرک نے جاری کی ہیں ان کی عدالتی تحقیقات کروائے، اور عدالتی تحقیقات میں اگر واقعتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں بلنگ جو ہے وہ اضافی ہوئی ہے اور جو میٹر ریڈنگ ہے اس سے زیادہ بل جاری کیے گئے، لائن لاسز کے نام پر ان کے بلوں پر اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے، اور وہ لائن لاسز عوام کی وجہ سے نہیں ہیں، گورنمنٹ کے اداروں کے اربوں روپے کے بل واجب الادا ہیں، اور وہ لائن لاسز کہہ کر عوام کے بلوں پر ڈال دیا جاتا ہے.
تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ عدالتی تحقیقات کروائے، اور عدالتی تحقیقات میں اگر اضافی بل ثابت ہوتے ہیں تو اب تک جو کے الیکٹرک نے اضافی بل کے ذریعے رقوم عوام سے وصول کیے وہ عوام کو واپس دلوائی جائے۔ دوسرا لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے عوام بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، یعنی ہم بلوں کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، عوام بلوں کی ادائیگی بھی کر رہی ہے، اور اس کے باوجود وہاں لوڈ شیڈنگ سے لوگ پریشان ہیں۔ بچوں کی پڑھائی کا بے پناہ حرج ہو رہا ہے، بوڑھے بیمار وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے علاقوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پورے دن میں 4 گھنٹے لائٹ آتی ہے، بعض جگہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو کے الیکٹرک کا ایک تو اس شہر کے اندر کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ اگر کام کر رہا ہے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس کی مناپولی قائم نہ کی جائے اور اس کا کوئی کمپیٹیٹر یہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن کے الیکٹرک کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے وہ اتنے بیہودہ اور اتنے خطرناک ہیں اور اتنے عوام دشمن ہیں کہ جس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے وہی اشرافیہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں وہ، اور اپنے مفادات کے لیے پاکستان کی عوام کو انہوں نے ایڑی کے نیچے رگڑ دیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اشرافیہ کی عیاشیاں جب تک ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک پاکستان کے جو معاشی بحران ہیں وہ بھی حل نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے کہا تھا کہ کے الیکٹرک کے پیچھے بھی اگر ہم تلاش کریں گے تو یہی اشرافیہ آپ کو ملے گی۔ جو آئی پی پیز کے تحت ہم بجلی خرید رہے ہیں، اور آئی پی پی سے جو گورنمنٹ نے معاہدے کیے ہیں کہ وہ بجلی پیدا کرے یا نہ کرے اس کی کیپیسٹی کے حساب سے آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں، وہ فیول ایک فکس ریٹ کے اوپر اس نے طے کیا ہے، چاہے فیول کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس کچھ بھی ہو، پاکستان گورنمنٹ نے وہ لاس برداشت کرنا ہے اور وہ فیول ان آئی پی پیز کو فراہم کرنا ہے۔ اس طرح کے بہت ہی عجیب قسم کے معاہدے کیے گئے، لوگ حیران ہیں، لیکن اس حیرانگی کی وجہ اب سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو آئی ٹی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت یا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتی ہے، یا جو ہماری سول بیوروکریسی ہے اس سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے پولیٹیشین سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی کے جو مقتدر حلقے ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر جو مرکزی قیادت ہے، ان کے یہ ادارے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں، جو اس کے مسلم لیگ نون کے ہیں جس میں منشا صاحب کا نام بھی شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان سے مہنگی بجلی خرید کے عوام کو زبردستی دی جا رہی ہے۔ اور بعض جگہ تو جو آئی پی پی ہیں انہوں نے بجلی پیدا کرنا شروع بھی نہیں کیے ایک طویل عرصے سے، لیکن صفر بجلی پیدا کرنے کے باوجود ان کی کیپیسٹی کے حساب سے کئی 2600 ارب روپے ایک آئی پی پی کو اب تک پروفٹ دیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ظاہر ہے سارا بوجھ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، اور عوام بجلی کے بل دینے کے باوجود پھر لوڈ شیڈنگ کا عذاب سہ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کشمیر میں کشمیریوں نے یہ مطالبہ رکھا اور اپنا دعویٰ کیا کہ ڈیم یہاں پر ہیں، بجلی یہاں پیدا ہو رہی ہے، اور اگر یہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے تو وہ بجلی انہیں سستی اور مستقل ملنی چاہیے، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ دعویٰ کے پی کے نے کیا کہ کے پی کے میں کیونکہ ڈیم ہے وہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے تو انہیں وہاں پر جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے چھٹکارا ملنا چاہیے اور بجلی پہلے انہیں فراہم کی جانی چاہیے اور سستی فراہم کی جانی چاہیے۔ دونوں کے دعووں کو تسلیم کیا گیا۔ دونوں کے دعووں کو تسلیم کرنے کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر میں بھی جو بجلی کے ریٹ تھے وہ پورے پاکستان کی برابر یکساں تھے، لیکن آج کشمیر میں بجلی کے ریٹ 3 روپے پر یونٹ ہے۔ اور اسی طرح کے پی کے میں جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا بھی خاتمہ ہوا اور بجلی کے ریٹس کے اوپر بھی ان کی نیگوسیشن چل رہی۔ میں اگر ان دعووں کو درست مان لوں اور ان دعووں کو ایک ایگزامپل جو آپ نے سیٹ کی ہے اس ایگزامپل کو اگر میں سامنے رکھ کر یہ مطالبہ کروں، یہ دعویٰ کروں کہ کیونکہ کینپ کے جو بجلی گھر ہیں، جو ایٹمی بجلی گھر ہیں، وہ کراچی میں واقع ہیں، اور اگر اس ڈیم کے وہاں واقع ہونے پر وہاں کے لوگوں کا یہ دعویٰ درست ہے کہ انہیں بجلی پہلے فراہم کی جانی چاہیے، تو یہاں جو کینپ بجلی پیدا کر رہی ہے، جو کینپ 2 اور کینپ 3 وہ 2400 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ
وہاں ان کا وہ دعویٰ درست ہے کہ کیونکہ ڈیم وہاں ہے, بجلی وہاں پیدا ہو رہی ہے, اس لیے بجلی کا تسلسل وہاں ختم نہیں ہونا چاہیے اور وہاں پہلے بجلی فراہم کی جانی چاہیے. لیکن یہاں جو کینپ بجلی پیدا کر رہا ہے 2400 میگا واٹ, وہ نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے, کراچی کو نہیں مل رہی. میں آپ کے توسط سے حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ کینپ سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے 2400 میگا واٹ, وہ کراچی کو ملنی چاہیے اور جو اس کی لاگت آ رہی ہے اس لاگت پہ ملنی چاہیے, تاکہ یہاں کے لوگوں پر جو اضافی بلوں کا بوجھ پڑا ہے ان کی کچھ دادرسی ہو سکے, ان کے اوپر جو مالی پریشانیاں, مالی بوجھ ہے اضافی بلوں کا, اس میں کوئی کمی آ سکے. اور 2400 میگا واٹ بجلی جب کراچی میں شامل کی جائے گی کراچی کے اس سسٹم میں, تو ظاہر لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی اس کا فرق پڑے گا. اور کیونکہ یہ بات میں نے آج پہلی بار نہیں کہی, میں نے کئی پروگراموں میں کہی اور حکومت سے میں نے مطالبہ کیا کہ کینپ کی جو 2400 میگا واٹ بجلی ہے وہ کراچی کو ملنی چاہیے. جس طرح کے پی کے اور کشمیر کے لوگوں کا آپ نے دعویٰ تسلیم کیا ہے, اس ایگزامپل کو اگر آپ نے سیٹ کیا تھا تو اسی کو بنیاد بنا کر میرا مطالبہ یہ ہے کہ کینپ کی جو 2400 میگا واٹ بجلی ہے وہ نیشنل گریڈ میں جانے کی بجائے کراچی میں آنی چاہیے. یہ مطالبہ ظاہر ہے میں نے پہلی بار نہیں کیا, ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپیلوں سے, درخواست سے معاملات حل نہیں ہو رہے. ہمیں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ظاہر احتجاج ریکارڈ کروا کر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے. پرامن طریقے سے ہمیں کسی بھی طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. میں نے, میری پارٹی کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا, اور میں نے اس سلسلے میں صرف یہ نہیں کہ میں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے مشورہ کیا, بلکہ میں نے لوگوں سے مختلف سروے کے ذریعے لوگوں کا اوپینین میں نے لیا کہ کیا ہم اس کے الیکٹرک کے معاملات کے اوپر ہمیں کوئی بڑا احتجاج کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے احتجاج کے بغیر حکومت ہماری پریشانیوں کا نوٹس نہیں لے رہی, ہمارے دکھ کا اس کو احساس نہیں ہو رہا, ہمارے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کا اس کو احساس نہیں ہو رہا. تو ہم اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں احتجاج کرنا چاہیے, احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. تو بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے کہا کہ یہ اقدام بہت اچھا اقدام ہے اور ہمیں پرامن احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 تاریخ کو ہم نمائش کے اوپر پرامن احتجاج کریں گے کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی کے خلاف, لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور اضافی بلنگ کے خلاف. اور ہم حکومت سے آج بھی مطالبہ کرتے ہیں, اور وہ پرامن احتجاج ایک وارننگ ہوگی کہ کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی حکومت کی سرپرستی میں ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حکومت کے الیکٹرک کی سرپرستی بند کرے اور کراچی کے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ اور اضافی بلنگ سے نجات دلائے. اگر یہ معاملات ہمارے پرامن احتجاج اور وارننگ کے باوجود اپنی جگہ اسی طرح چلتے رہے تو میں نے 4 رکنی ایکشن کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے شوکت اللہ فاروقی صاحب کی سربراہی میں. ان کے ساتھ تنویر قریشی صاحب ممبر ہوں گے, ان کے ساتھ بابر مرزا ایڈوکیٹ جو ہے وہ اس کے ممبر ہوں گے, اور صادق بھائی اس کے ممبر ہوں گے, صادق ادریس صاحب. یہ 4 رکنی کمیٹی شوکت اللہ فاروقی صاحب کی سربراہی میں مزید احتجاج کو پلان کرے گی, اس کے تسلسل کو قائم رکھے گی, اور جب ضرورت پڑے گی عید کے بعد تو ہم اس شہر میں مختلف مقامات پر احتجاج کر کے عوام کو اعتماد میں لے کر ہم اس شہر میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر پورے کراچی کی عوام کے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے اسٹرائک کی کال بھی دیں گے, اور یہ کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی وقت اور تاریخ کا. انشاءاللہ تعالی ہم اس پرامن احتجاج کے ذریعے حکومت کو یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان میں کراچی پاکستان کا حصہ تصور کیا جائے, اس کے ساتھ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ وہاں سے اگر ڈیم کے پی کے میں ہیں, اگر ڈیم کشمیر میں ہیں اور وہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے تو وہاں بجلی کے ریٹ ڈیفرنٹ ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کراچی میں کروڈ آئل کو ریفائن کر کے یہاں سے پیٹرول بنا کر پشاور تک اور خیبر پختونخوا کے آخری کونے تک کشمیر تک جاتا ہے, اور کراچی اور کشمیر میں اس پیٹرول کے نرخ یکساں ہیں, تو وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے
وہ سارا کا سارا پورے پاکستان کی عوام پر کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر کشمیر یا خیبر پختونخوا کے اندر اگر بجلی پیدا ہو رہی ہے تو وہ اور کراچی کے عوام کے ساتھ جو بجلی کا استعمال ہو رہا ہے اس سب کے نرخ یکساں ہونے چاہیے. یعنی یہاں سے پیٹرول اگر ریفائن ہو کے جا رہا ہے تو میں یہ دعویٰ کر بیٹھوں کہ کیونکہ نیشنل ریفائنری کراچی میں ہے, پاکستان ریفائنری کراچی میں ہے, کروڈ آئل یہاں ریفائن ہو کے یہاں سے پشاور تک جا رہا ہے تو یہاں پر سستا ہونا چاہیے, ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات پشاور کو بیئر کرنے چاہیے, تو یہ معاملات بگڑیں گے. کراچی کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے جو پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جو احتجاج کی کال میں نے دی ہے, میں اس میں ایک اضافہ اور کرنا چاہتا ہوں کہ میں کراچی کی پوری عوام سے بلا تفریق کہ وہ پنجابی بولنے والے لوگ ہیں, سندھی بولنے والے لوگ ہیں, یا پشتو بولنے والے لوگ ہیں, یا بلوچ بولنے والے لوگ ہیں, اگر اس کراچی کے شہری ہیں اور کراچی میں وہ بھی وکٹم ہیں کے الیکٹرک کے, تو وہ بھی اس احتجاج کے اندر ان کو شریک ہونا چاہیے. میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ شریک ہوں. اور جو لوگ اپنے آفیسز سے واپس جب آ رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ ہم نے جو احتجاج کا وقت رکھا ہے وہ 4 بجے کا رکھا ہے کہ 3 تاریخ کو 4 بجے ہم نمائش پر جمع ہوں گے. اور میں جیل سے رہائی کے بعد کبھی کسی پروٹیسٹ میں ڈائریکٹلی خود شریک نہیں ہوا ہوں, لیکن کیونکہ یہ عوام کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے, اس میں خود ذاتی طور پر اس احتجاج میں شریک ہوں گا اور نمائش کے اوپر میں موجود رہوں گا. تو ایسی صورت میں یہ اپیل کروں گا ان لوگوں سے جو آفیسز سے آ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ آفیسز سے آ رہے ہوں, چاہے وہ موٹر سائیکل پہ ہوں چاہے وہ کار میں ہوں, ان کے پاس کوئی بھی ٹرانسپورٹ ان کی اویلیبل ہو, وہ نمائش پر 1 منٹ رک کر ہارن بجا کر اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائیں, تاکہ پاکستان کو یہ پتہ چلے کہ کراچی کی عوام چاہے کتنی مصروف ہو وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے اوپر خاموش نہیں ہے, بلکہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ہماری خاموشی کو لوگ کمزوری سمجھ رہے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے یہ اس ظلم کو, اس زیادتی کو ہمیشہ برداشت کریں گے. آج ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کی تو یہ تسلسل قائم رہے گا. اس لیے ہمیں احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے, یہ بتانا چاہیے کہ اس ظلم پر ہم خاموش نہیں ہیں. تو جو لوگ آفس سے آ رہے ہوتے ہیں وہ 1 منٹ نمائش پر رک کر ہارن بجا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. یہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا کہ الیکٹرک کو اور کراچی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر حکومت کی خاموشی پر حکومت کو, کہ آپ خاموش رہنا حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں پھر دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ احتجاج اس کو پولیٹیکل رنگ نہ دیا جائے کہ یہ مہاجر قومی موومنٹ کا ہے, بلکہ یہ ایک عوامی ایشو پر عوام کا احتجاج ہے. آفاق عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا, عوام کے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہوگا. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مہاجر قومی موومنٹ کا پروگرام ہے. مہاجر قومی موومنٹ نے انیشیٹ ضرور کیا ہے, لیکن یہ عوام کا پروگرام ہے اور عوام کے ایشو کے اوپر ہے. اس لیے تمام لوگوں کو اس میں شریک ہونے کی میں دعوت دیتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا, عوامی ایشو کی آپ نے بات کی ہے, عوام کی بات ہو گئی, اب سیاسی جماعتیں کراچی کی بہت ساری ہیں, ہم آپ کو تو آپ نے انوائٹ کر دیا ہے, کیا دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی آپ انویٹیشن دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب آج اعلان ہو گیا اور میں فارملی اس میڈیا کے ذریعے بھی دعوت دیے دیتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت کے الیکٹرک کے معاملے کے اوپر جنہوں نے بیان ہی کم از کم دیے ہیں, اس کا مقصد ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ کے الیکٹرک کی زیادتیوں سے کراچی کے عوام بری طرح متاثر ہو رہے ہیں, تو وہ بھی اس احتجاج کو پولیٹیسائز کرنے کی بجائے, یہ سوچنے کی بجائے کہ انیشیٹو مہاجر قومی موومنٹ نے لیا ہے, یہ سوچ کر کہ یہ ایشو کیونکہ مہاجر عوام کا یا کراچی کے تمام لوگوں کا ہے, تو تمام سیاسی جماعتوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اس میں شریک ہوں. میں ان کو ویلکم کروں گا, میں وہاں موجود ہوں گا, میں ان کی وہاں پہنچنے پر ان کو خوش آمدید کہوں گا, اور مجھے خوشی ہوگی کہ سیاسی جماعتیں بھی اس میں شریک ہوں.